مختلف تنقیدی نظریات کی روشنی میں گلیورز ٹریولز کو مختلف تنقیدی زاویوں سے دیکھا جائے تو یہ ناول ہر نظریے میں ایک نئی معنویت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ یہ صرف ایک مہماتی بیانیہ نہیں بلکہ تہذیبی اضطراب، فکری مزاحمت اور اخلاقی مکاشفے سے لبریز ایسی تحریر ہے جو ہر تنقیدی دبستان کو تفہیم کے لیے ایک وسیع میدان فراہم کرتی ہے۔ اخلاقی و اصلاحی زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ناول انسانی فطرت، معاشرتی اخلاقیات اور سیاسی نظم کے انحطاط کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ سوئفٹ کا مقصد محض تفریح فراہم کرنا نہیں بلکہ قاری کو جھنجھوڑنا اور اسے اپنی اجتماعی اور انفرادی کمزوریوں سے باخبر کرنا ہے۔ گلیور کی ہر مہم دراصل انسانی معاشرے کی کسی نہ کسی اخلاقی کمزوری کو بے نقاب کرتی ہے۔ للی پٹ کے بادشاہ کی خود غرضی، بلیفسکو کے مذہبی تنازعات، بروبڈنگ نیگ کے حکمرانوں کی عدل پسندی اور ہاؤ انمز کی عقلی تطہیر سب اخلاقی نظام کی تشکیل یا تنقید پر مبنی ہیں۔ یہاں سوئفٹ انسانی اخلاقیات کی نئی تشکیل کی امید لیے طنز کے تازیانے سے کام لیتے ہیں۔ سیاسی فکر کے زاویے سے یہ ناول ایک شدید احتجاجی صحیفہ بن کر سامنے آتا ہے۔ سوئفٹ نے اپنے عہد کی برطانوی سیاست، شاہی مطلق العنانیت، پارلیمانی منافقت اور مذہبی منافرت کو جس مہارت سے تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے وہ نہ صرف اس کے سیاسی شعور کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ایک بے باک مزاحمت کار کی حیثیت بھی قائم کرتا ہے۔ للی پٹ اور بلیفسکو کے درمیان تنازع دراصل برطانیہ اور فرانس یا کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا کی علامتی نمائندگی کرتا ہے۔ سوئفٹ کی یہ سیاسی تنقید تہذیبی و فکری سطح پر ایسے قائم ہے کہ قاری کو محض سیاسی شعور نہیں دیتی بلکہ اسے طاقت کے رویوں پر از سر نو غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ نفسیاتی تنقید کے تناظر میں گلیور کا کردار خاص طور پر اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ ناول کا ہر حصہ گلیور کی شخصیت میں کسی خاص نفسیاتی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ابتدا میں وہ ایک معروضی، اعتدال پسند اور نیک نیت انسان ہے، لیکن ہر نئی دنیا میں داخل ہونے کے بعد اس کا شعور ایک نئی نفسیاتی صورت اختیار کرتا ہے۔ آخری حصے میں جب وہ ہاؤ انمز کی دنیا سے لوٹ کر انسانوں سے بیزار ہو جاتا ہے تو یہ ایک گہری نفسیاتی شکست اور سماجی بیگانگی کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس کا اپنے بیوی بچوں سے اجتناب، اس کی انسانیت سے مایوسی اور یاہو کے ساتھ انسانوں کی مماثلت پر اس کا شدید رد عمل سب لاشعوری سطح پر ایک ذہنی انحراف کی علامت ہے۔ نفسیاتی تنقید اس ناول کو ایک اندرونی سفر، ایک ذہنی و فکری انقلاب کے طور پر پڑھتی ہے۔ ساختیاتی تنقید کے تحت اگر اس ناول کا جائزہ لیا جائے تو اس کی قسط وار ساخت، علامتی توازن اور متوازی کہانیوں کی ترتیب ایک منظم نظام کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہر مہم ایک مکمل وحدت رکھتی ہے مگر یہ وحدتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مربوط سلسلہ بھی تشکیل دیتی ہیں۔ اس کے کردار، مقامات اور واقعات ایک وسیع تر فکری نظام میں یوں پیوست ہیں جیسے کسی ساختی نظام کی اکائیاں ہوں۔ ہر کردار اور ہر دنیا ایک خاص مفہوم کی نمائندگی کرتی ہے جو اس کہانی کو محض بیانیہ نہیں بلکہ مفاہیم کا ایک جال بنا دیتی ہے۔ مابعد نوآبادیاتی تنقید کے تناظر میں یہ ناول مغرب کے اس استعماری رویے کی بھی ترجمانی کرتا ہے جو اجنبی سرزمینوں پر اپنے نظریات، علوم اور اخلاقیات کو نافذ کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ گلیور کا مختلف دنیاؤں میں جانا، وہاں کے باشندوں کو اپنے زاویہ نظر سے جانچنا اور کسی حد تک انہیں سدھارنے کی کوشش کرنا استعماری فکر کی علامت بن جاتا ہے۔ خاص طور پر جب وہ بروبڈنگ نیگ یا ہاؤ انمز کی دنیا میں اپنے علم اور تہذیب کا پرچار کرتا ہے تو یہ احساس ابھرتا ہے کہ سوئفٹ شاید یورپ کے اس خود ساختہ مہذب ہونے کے دعوے پر طنز کر رہے ہیں جو نوآبادیاتی طاقتیں اپنی مفتوح اقوام پر جتاتی تھیں۔ اس زاویے سے ناول ایک شفاف تہذیبی آئینہ بن کر ابھرتا ہے جس میں طاقت، علم
اور تہذیب کے رشتے پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ مابعد جدید تنقید کے مطابق یہ ناول ایک ایسا متن ہے جو سچ اور جھوٹ، حقیقت اور فسانے اور تہذیب و وحشت کے مابین سرحدوں کو مسخ کرتا ہے۔ سوئفٹ کا بیانیہ ایک سطح پر معصوم، سادہ اور سفرنامہ نما معلوم ہوتا ہے، مگر دوسری سطح پر وہ سماجی تنقید، فکری بیگانگی اور تہذیبی شکستگی سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ دوہری سطح جس میں حقیقت فسانے میں اور فسانہ حقیقت میں مدغم ہو جاتا ہے، مابعد جدیدیت کا جوہر ہے۔ سوئفٹ نے اس تکنیک سے ثابت کیا کہ کوئی حقیقت ایک مطلق شکل میں ممکن نہیں، بلکہ ہر چیز اپنی ساخت، نقطہ نظر اور سیاق و سباق کے تابع ہے۔ گلیورز ٹریولز ایک ایسا آفاقی متن ہے جو ہر تنقیدی نظریے کے تحت ایک نیا مفہوم اخذ کرتا ہے۔ اس کی گہرائی، کثیر المعنویت اور فکری تحرک اسے محض ایک کلاسیکی ناول نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر تہذیبی تجربہ بنا دیتی ہے۔ ہر نظریہ اس ناول کے ایک نئے رخ کو منکشف کرتا ہے، اور یہی اس کی وہ ادبی عظمت ہے جو اسے آج بھی فکر و تنقید کے میدان میں زندہ و متحرک رکھتی ہے۔ گلیورز ٹریولز پر مشہور ناقدین کی آراء۔ اس ناول پر دنیا کے نامور نقادوں نے متنوع اور گہری تنقیدی خیالات پیش کیے ہیں، جو اس ناول کی فکری پیچیدگی، فنی مہارت اور تہذیبی معنویت کو مختلف زاویوں سے اجاگر کرتے ہیں۔ معروف نقاد ڈاکٹر سیموئل جانسن نے گلیورز ٹریولز کو فکر انگیز مگر تلخ بیانیہ قرار دیا۔ ان کے نزدیک سوئفٹ کی تحریر میں جو شدت اور تلخی ہے، وہ دراصل انسان اور معاشرے کے بگاڑ سے گہری مایوسی کا اظہار ہے۔ جانسن کے مطابق سوئفٹ نے طنز کے ذریعے جس گہرائی سے انسانی فطرت کی کجی، مذہبی منافقت اور سیاسی خود غرضی کو بے نقاب کیا ہے، وہ ایک غیر معمولی ادبی ہنر کا مظہر ہے۔ تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سوئفٹ کی تحریر میں انسان سے نفرت کا پہلو بہت غالب ہے، اور یہ پہلو اسے طنز سے زیادہ نفرت اور مایوسی کی حدود میں لے جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ناول انسانی عظمت کی توہین نہیں بلکہ اس کی پست فطرت کا بے رحم اعتراف ہے۔ مشہور نقاد ولیم ہیزلے نے سوئفٹ کے طنز کو فکری آزادی کا ایک طاقتور آلہ قرار دیا۔ ہیزلے کے مطابق گلیورز ٹریولز صرف ایک تخیلاتی مہماتی بیانیہ نہیں بلکہ ایک زبردست سیاسی و اخلاقی احتجاج ہے۔ ہیزلے کے نزدیک سوئفٹ کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خود کو کہانی کے پردے میں چھپا کر انسان کے بنیادی رویوں پر ایسی تنقید کرتا ہے جس سے قاری بچ کر نہیں جا سکتا۔ ہیزلے کے خیال میں سوئفٹ کا کمال اس کی استعارہ سازی میں ہے، جو پیچیدہ تہذیبی مسائل کو علامتی اشکال میں سمو کر پیش کرتی ہے۔ ان کے نزدیک ناول کی اصل طاقت اس کی علامتی وسعت میں ہے، جس کی تفہیم ہر عہد میں نئے زاویے سے ممکن ہے۔ جارج آرویل، جو خود بھی سیاسی فکر اور افسانوی علامت نگاری کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے گلیورز ٹریولز کو جدید سیاسی و اخلاقی طنز کی بنیاد قرار دیا۔ آرویل کے مطابق یہ ناول اس وقت کے برطانوی نظام، کلیسائی بالادستی، نو آبادیاتی استعمار اور عقل پرستی کے غرور کے خلاف ایک مزاحمتی تحریر ہے۔ ان کے مطابق سوئفٹ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا انسان واقعی اس عقل کا حقدار ہے جس پر وہ فخر کرتا ہے؟ آرویل کا ماننا ہے کہ سوئفٹ نے ہاؤ انمز اور یاہو کے ذریعے جس تہذیبی آئینے کو پیش کیا ہے، وہ آج کی دنیا کے لیے بھی نہایت معنی خیز ہے، کیونکہ انسان اب بھی انہی بنیادی کمزوریوں اور خود فریبیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ نئی تنقید کے نمائندہ نقاد کلینتھ بروکس نے اس ناول کو ایک فنی و علامتی وحدت کے طور پر پڑھا۔ اس کے نزدیک گلیورز ٹریولز کی اصل خوبی اس کی ساخت میں ہے، جہاں ہر حصہ ایک مستقل معنوی اکائی ہے، مگر یہ تمام اکائیاں
ایک بڑے فکری خاکے میں یوں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ ایک جامع اور متوازن تنقیدی بیانیہ تشکیل دیتی ہیں۔ بروکس کے مطابق سوفٹ کی زبان میں جو فریب کار سادگی ہے وہ دراصل قاری کو ایک خود ساختہ معصومیت کے ذریعے گمراہ کرتی ہے تاکہ وہ ناول کی گہرائی میں اتر کر اپنی فکری کجی کو پہچان سکے۔ اس کے مطابق یہ ناول محض ایک اخلاقی تنبیہ نہیں بلکہ ایک جمالیاتی تجربہ ہے۔ ارون ایرن پریس سوفٹ کا سب سے اہم اور مستند بائیوگرافر اور نقاد سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کتاب سوفٹ دا مین، ہز ورکس اینڈ دا ایج، جو سوفٹ کی فکری، اخلاقی اور سیاسی دنیا کی تفصیل بیان کرتی ہے اور گولیورز ٹریولز کو ایک اخلاقی و فکری تمثیل کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس کے مطابق یہ ناول اخلاقی شعور اور انسانی فطرت کے تضاد کی متحرک تصویر ہے۔ یہ تمام نقاد اپنے اپنے تناظرات میں گولیورز ٹریولز کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان سب کا اشتراک اس بات میں ہے کہ یہ ناول انسانی فطرت، تہذیب، اخلاق اور اقتدار کے بیانیے پر ایک زبردست تنقیدی تبصرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے چند عظیم ترین تمثیلی اور طنزیہ متنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔